बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रूह के मुताल्लिक चंद ऐसे हकायक बताने जा रहे हैं जो यकीनन आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। बहुत सारे इंसानों के अज़हान में ये सवाल उठता है कि क्या इंसान रूह को अपनी आंख से देख सकता है। साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है, इतने जदीद आलात और कैमरास आ चुके हैं, लेकिन क्या रूह को इंसान देख सकता है। इस वीडियो में आपको रूस के उस साइंसदान का तजर्बा भी बताएंगे जिसने रूह को देखने के लिए एक जदीद कैमरा बनाया और उसे मरते हुए इंसान के जिस्म पर लगाया, तो उसकी तहकीक ने सारी दुनिया के होश उड़ा दिए। इसके अलावा कुरान और सुन्नत से रूह का तारुफ और इस्लाम रूह के बारे में क्या कहता है, और एक यहूदी ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के मुताल्लिक सवाल किया तो आपने क्या फरमाया। इससे पहले आगे बढ़ें, इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप वक्त पर देखते रहें। और रूह के मुताल्लिक आपका गुमान, आपका ख्याल क्या है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप हमारी मालूमात से मुत्तफिक हैं तब भी बताइए, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इख्तलाफ है तब भी बताइए। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं रूस के उस साइंसदान की जानिब जिसकी तहकीक ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। रूस के इस साइंसदान का नाम कॉन्स्टेंटीन है। इसने अपनी तहकीक में दावा किया कि उसने इंसानी रूह की तस्वीर एक जदीद कैमरा, जिसको बायो इलेक्ट्रोग्राफिक कैमरा कहा जाता है, उसकी मदद से हासिल कर ली है। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाने वाले उस्ताद कॉन्स्टेंटीन ने उस वक़्त एक इंसान के जिस्म पर बायो इलेक्ट्रोग्राफिक कैमरा नस्ब करके तस्वीर खींची जब इंसान की रूह उसके जिस्म से परवाज कर रही थी। उसने एक ऐसी तस्वीर मीडिया के हवाले की और साइंसदानों के हवाले की जिसने उन्हें सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। साइंसदानों की एक बड़ी अक्सरियत ने इस तस्वीर को मानने से इनकार कर दिया। साइंस का अभी तक गुमान और ख्याल ये है कि रूह को कैमरा की मदद से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अब आपको बताने जा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में जब सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था। इससे पहले हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप डॉक्टर कॉन्स्टेंटीन की तहकीक और उसके दावे पर यकीन करते हैं या नहीं करते। ख़वातीन हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की जानिब बढ़ने से पहले चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दुनिया में हमें लगता है बज़ाहिर जिस्म कार फरमा है, हाथ हिलते हैं, पैर चलते हैं, मुंह से बोला जाता है, आंखें देखती हैं, कानों से सुना जाता है, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। हकीकत ये है कि दुनिया में रूह कार फरमा है। कान भी होंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, आंखें होंगी लेकिन देखेंगी नहीं, हाथ होंगे लेकिन हरकत करेंगे नहीं, पैर होंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे, आज़ाए बदन तो होंगे लेकिन होंगे खामोश। क्योंकि असल रूह है, वो होगी तो सब चीज़ें हरकत में आएंगी, अगर नहीं होगी तो ये हरकत नहीं करेंगी। रूह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है, इससे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर किसी गैर आबाद जगह पर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ चल रहे थे। करीब ही यहूदी आबादी थी। इनके मजहबी उलमा इकट्ठे बैठे थे। इन्होंने आपस में कहा कि वो नबूवत का दावेदार आ रहा है, इनसे रूह के बारे में पूछते हैं। इनमें से जो समझदार थे इन्होंने कहा कि मत पूछो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, लेकिन अक्सर ने कहा कि इन्हें पूछना चाहिए। फिर इन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप खामोश हो गए। उलमा यहूद घबरा गए और एक दूसरे से कहा कि हम कहते थे कि मत पूछो। इसकी वजह यह थी कि यूनानी हुक्मा और फ़िलासफ़र रूह में काम करते थे, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम नहीं करते थे, वो इसे अल्लाह ताला के हवाले कर देते थे। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह अमरे रब्बी है,
روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے، اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مغربی ممالک میں نفوس کی جو تصاویر لی گئیں ان میں یہ ایک نوری حیولہ کی مانند نظر آتی ہے۔ اس کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ہیں، ایک وجود حیوانی ہے اور ایک وجود روحانی ہے۔ وجود حیوانی جسم اور جان پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ وجود روحانی ایک مستقل شخصیت اور وہ روح ہے۔ جسم میں جان ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور نہیں، جبکہ روح کا ایک اپنا مستقل وجود ہے۔ روح آسمان سے ہے جبکہ جسم زمین سے ہے۔ روح کی بھی آنکھیں ہیں، کان ہے، عقل ہے۔ جسم کے ان تینوں چیزوں کا تعلق دماغ سے ہے، جبکہ روح کی ان تینوں چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ روح دل میں رہتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حج میں ارشاد ہے، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ پھر ان کے دل ہوتے جن سے وہ عقل لیتے، یا کان جن سے وہ سنتے۔ اندھی یہ آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ روح ہے۔ جس طرح جسم کی طاقت کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ غذا زمین سے لی جاتی ہے، روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتی ہے۔ جسم اور روح کے رجحان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جسم جہاں سے آیا ہے اسی کی طرف جھکنا چاہتا ہے، جبکہ روح اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتی ہے۔ روح ہے لیکن اس کی تفسیر قرآن مجید نے نہیں بتائی، البتہ سوچنے والوں کے لیے اشارات ہیں۔ سب سے پہلا اشارہ یہ ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں سڑے ہوئے گارے سے خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے تیار کر دوں اور پھر اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ یہاں پر علماء کرام احتیاط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ اس میں سے کوئی چیز نکلے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر مادی چیز کے ساتھ ایک غیر مادی چیز نتھی ہوتی ہے، اس غیر مادی چیز کو جوہر کہتے ہیں۔ روح انسان کے مادی جسم کا جوہر ہے۔ یہ غیر مادی جو ہر جسم سے علیحدہ ہو جائے تو مادی جسم فوت ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارا مادی جسم غیر مادی جوہر پر قائم ہے۔ یہ جوہر نہیں رہے گا تو مادی جسم بھی نہیں رہے گا۔ روح حلال ہے اور جسم حرام۔ حلال نکل جائے تو جسم حرام ہو جاتا ہے، اور حرام کو تدفین کے لیے غسل بھی چاہیے اور نمازی بھی۔ زندگی کے جس جزو کو ہم حیات کہتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام روح حیوانی رکھا۔ جس جزو کو ہم نفس کہتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روح انسانی کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ روح حیوانی کا سفلی اشیاء سے تعلق ہے، اس لیے علم طب میں اس کی وضاحت موجود ہے اور اس کے مزاج کو اعتدال پر رکھنے کے لیے علاج مقرر ہیں تاکہ بیماریوں سے نجات مل سکے۔ اس کے برعکس روح انسانی علوی ہے جو قلب کی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے۔ کچھ لوگوں نے روح سے متعلق یہ فلسفہ بیان کیا کہ یہ ایک حرارت غریزی یعنی خون کی گردش سے گرمی پیدا ہونا ہے، اور اس حرارت غریزی کی وجہ سے انسان زندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوت نامیہ یعنی بڑھنے والی قوت ہے۔ ہندو شاعر برج نارائن چکبست اس نے اس فلسفے کو یوں بیان کیا کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، جو تیرے قریب چیز ہے اس سے محبت کرتا ہے یعنی دنیا سے، اور آخرت چونکہ تمہیں نظر نہیں آتی تو اس لیے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اے انسان، وہ وقت یاد رکھ جب تیری روح نکلنے کے لیے تیری پسلی تک پہنچ جائے گی۔ نیو یارک میں ڈاکٹر ایل جان نے چند ڈاکٹروں کو اپنے ساتھ ملا کر 1200 لوگوں پر تجربات کیے اور یہ نتائج اخذ کیے کہ جیسے ہی انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا وزن 67 گرام کم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے تجربات ڈاکٹر ابراہم نے لاس اینجلس میں بھی کیے اور یہ نتائج اخذ کیے کہ روح کا وزن 21 گرام ہے۔ لیکن ان تجربات کے باوجود بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل میں روح کا وزن کتنا ہے۔ سائنس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ روح کہاں چلی جاتی ہے، کائنات میں گردش کرتی ہے یا کوئی نیا بدن، کوئی نیا جسم تلاش کر لیتی ہے۔
سائنس اس کا ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی۔ روح کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر آ کر بڑے بڑے دعوے کرنے والی سائنس، کہکشاؤں کی بات کرنے والی سائنس ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ روح امر ربی ہے، یعنی رب کا امر ہے، اور انسان کو اس کے بارے میں بہت ہی کم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ اتنا بڑا ماجرا اور معاملہ ہے کہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہ ویڈیو یہاں تمام ہوتی ہے۔ آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، اپنی آراء دینے کے لیے کومنٹ ضرور کیجئے، اور اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔